بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے؟ بہت ہی برے عمل ہیں جو کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ تبلیغ دین، برائی سے منع کرنا اور اچھائی کی ترغیب دینا بے شک مرسلین پر فرض ہے۔ ان کے بعد ان کے نائبین جو خداوند تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اور اس کو راضی رکھنے والے لوگ ہیں، ان پر فرض ہے، جن میں درویش اور علماء شامل ہیں۔ ہر زمانے میں لوگ خدائی تعلیم جو پیغمبر لائے بھول جاتے رہے اور پھر دنیا کی طرف متوجہ ہو کر وہ کام شروع کرتے رہے جو بالکل تعلیم حق کے مخالف ہوتے ہی، اور اس طرح خدا کی حکم عدولی کر کے دنیا اور آخرت کے نقصان سے ہمکنار ہوتے رہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی پر لازم ہے کہ وہ جب بھی ایسے اعمال دیکھے تو منع کرے، اول ہاتھ سے، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل میں برا سمجھے۔ یہ حدیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ دل میں برا سمجھنے والے تو ضعیف ایمان والے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ والے کہلاتے ہیں، عابد اور زاہد ہوتے ہیں، یا دین کی تبلیغ کرنے والے علماء میں سے ہوں، اگر منع نہ کریں تو خدا کے نزدیک وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان لوگوں پر خدا کی ناراضگی اور عذاب نازل ہوتا ہے، اس طرح جس طرح گنہگاروں پر ہوتا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کر دو۔ فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ، اس بستی میں آپ کا فلاں عبادت گزار بندہ ہے، حکم ہوا کہ اس کو بھی عذاب چکھاؤ، کیونکہ ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کو دیکھ کر اس کو بھی غصہ نہیں آیا اور اس کا چہرہ کبھی غصے سے متغیر نہیں ہوا۔ حضرت یوشع بن نون پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 انسان عذاب سے ہلاک کر دیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک لوگ ہوں گے اور 60,000 بد عمل ہوں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، بد کرداروں کی ہلاکت کی وجہ سے تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں سے دوستانہ تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھانے پینے اور ہنسی اور دل لگی میں شریک رہتے ہیں۔ میری نافرمانی دیکھ کر بھی ان کے چہرے پر کوئی ناگواری کا شیبہ تک نہیں آتا۔ حاضرین مجلس، آج کی دنیا کا ذرا مشاہدہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مخلوق خدا کس طرح خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور پھر کس طرح خدا کی نافرمانیوں میں مشغول ہے۔ یہ خیال تک نہیں کہ ان نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ دنیا اور آخرت میں جتنا جلدی حساب ہوگا اتنا ہی نرم ہوگا، اور جتنا دیر سے آئے گا اتنا ہی سخت ہوگا۔ لوگ جو کہ یہ سمجھ بھی رکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط ہے، مگر خدا کی خوشنودی کو پیچھے چھوڑ کر لوگوں کی خفگی سے ڈرتے ہوئے خاموش بھی رہتے ہیں اور ان کی بغاوت کو بھی خوشی سے برداشت کرتے ہیں یا اس میں شامل ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی عبادت حقارت ہو جاتی ہے اور وہ عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں، کیونکہ عبادات سے مقصود اس بات کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے کہ عابد خدا کی محبت کو دل و جان سے سب سے افضل سمجھتا ہے۔ اگر عبادت کے باوجود لوگوں سے ڈر کر خدا کے حکم پر عمل نہ کرے تو مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کی خوشنودی کو وہ اولویت دیتا ہے، اور اس طرح اس کی عبادت یا علم بے فائدہ ہے، اس لیے وہ بھی موجب عذاب ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر انسان جب بھی اور جہاں بھی خدا کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت دیکھے تو فوراً اسے روکے جہاں تک اس سے ممکن ہو۔ اگر کوئی شخص
ایسا موجود ہے جو اپنی عبادت کے علاوہ مخلوق خدا کو خدا کی طرف علمی اور عملی طور پر متوجہ کرتا ہے اور غلط کاموں پر بیانگ دہل ناراضگی کرتا ہے، تو جب تک ایسا انسان کسی بستی میں موجود ہے اس پر خدا کا عذاب نہیں آئے گا، خواہ ساری بستی گنہگار ہو، پہلے اس کو ہٹایا جائے گا پھر عذاب نازل ہوگا۔ الحمدللہ کہ ہماری یہ کوشش خدا کے فضل و کرم سے، خدا کی دی ہوئی توفیق سے اسی غرض و غایت کے لیے ہے۔ جہاں مخلوق خالق کی محبت کو بھول کر دنیا کی محبت میں مشغول و مصروف ہے، وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی یاد پر قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں اور اپنی تکلیف کا علاج خدا کی مدد میں تلاش کرتے ہیں۔ ہر نعمت کا سوال بجائے دنیا کے ذرائع کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ خدا کی ان مہربانی پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس محفل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات کے لیے خدا کے سامنے درخواست کی جاتی ہے اور دونوں جہانوں کی خوشیوں اور نعمتوں کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ اس پاک عمل کے دوران آپ کو یہ آگاہی رہنی چاہیے کہ آپ اپنے مالک کی یاد کر رہے ہیں، اس کے سامنے سوال کر رہے ہیں، اس کے سوا سب کو چھیج سمجھتے ہیں اور اس کو قادر مطلق سمجھتے ہیں، تاکہ اس محفل کا فیضان آپ مکمل طور پر حاصل کر سکیں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 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 کلمہ تنزیل۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ درود شریف ابراہیمی۔
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورة الناس.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آیت الکرسی. لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا الحسیب اللہ 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 الحسیب. لطیف 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 لطیف. یا مجیب السمیع. مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع. یا وہاب 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 یا وہاب. یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو. قابضو یا 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 قابضو. یا علی العظیم. العظیم یا علی 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 العظیم علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم. یا حی یا قیوم. حیو یا قیوم یا 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 حیو یا قیوم. یا ذا الجلال والاکرام.
الجلال والإکرام یا ذا 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 الجلال والإکرام یا رحمان یا منان یا رحمان یا منان یا منان یا منان یا غفور یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو ودود یا عطوف یا 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 ودود یا یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم 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 یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع العجائب بالخیر یا
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین الراحمین یا ارحم 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 الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ 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 یا یا
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ آمین ثم آمین۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوى ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اقضی عنا الدین واغننا عن الفقر۔ رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔